تارڑ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ بہت ساری چیزیں جس کے اوپر چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں. ایک تو وزیراعظم صاحب کا وزٹ ہے لنڈن کا، جہاں پہ ان کی ملاقات ہے اپنے بڑے بھائی سے. میاں نواز شریف صاحب سے واپس آتے ہیں، چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے حوالے سے تو ابھی بات ہی نہیں ہوئی، اپوائنٹمنٹ ظاہر ہے ان کی نئے آرمی چیف کی بڑی قریب ہے. یہ فرمائیے گا کہ جو ملاقات ہے اس کا کوئی احوال اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں کہ لیٹسٹ کیا وہاں پہ کن چیزوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی، کیونکہ ابھی تک تو اس کے حوالے سے کوئی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آ سکی. قیاس رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ بات یہ ہے کہ آج کل جو بھی بات جہاں بھی ہوتی ہے وہ سب تک پہنچ جاتی ہے. باتیں دو ہی تھیں، ظاہر ہے یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ فیصلہ اس پہ بھی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ جو بھی اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور وہ جو پریشرائز کر رہے ہیں یا وہ جو روز بیانات دے رہے ہیں، تو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں ہونی، اور جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہیں ان سے بھی جا کے مشورہ کریں کہ یہ چیز جو ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں، کس وقت کرانے ہیں، یہ ثواب دید ہے موجودہ حکومت کی، اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. دوسرا جو یہ ہے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی چیف میرٹ پہ لگے. اب وہ میرٹ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ قانون دیکھیں، آپ آئین دیکھیں، آپ ماضی دیکھیں، کوئی ایسا آرمی چیف ہے جو میرٹ سے ہٹ کے لگا ہے؟ مطلب ایک اختیار ہے وزیر اعظم صاحب کو، جو ایلیجیبل لوگ ہوتے ہیں ٹاپ کے 2 3 4 جن کی سمری بن کے آتی ہے. کبھی آج تک یہ ہوا ہے، اور یہ ایک اصول ہے، آپ سینئر موسٹ کو بنائیں، آپ ان میں سے 2 3 کو، مطلب یہ بھی ہوا ہے کہ 2 3 چھوڑ کے نیچے والے کو چوتھے کو بنا دیا، مطلب جو بھی طریقہ کار ہے. سو میرٹ کیا ہے؟ یہ جو کچھ کر رہے تھے، جس شخص کے لیے کر رہے تھے، وہ سب ٹھیک تھا، اور اس وقت کی پلاننگ سب ٹھیک تھی. مطلب ایکسٹینشن جس طرح باجوہ صاحب کو ملی، پھر اس کے بعد جو ساری پلاننگ تھی، جو یہ 2+2 کر رہے تھے، وہ میرٹ تھا. مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں ان کی باتیں سن کے اور ان کے بات سن کے، کہ مطلب آپ نہیں ہیں ملک کے وزیر اعظم، خدا کے لیے یہ ذہن نشین کر لیں. کہیں نہیں لکھا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، نہ آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، آپ تو اسمبلی چھوڑ چکے ہیں. اب کس آئینی اور قانونی حق کے تحت کہتے ہیں کہ مجھ سے مشاورت کرو؟ صدر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. بھی مذائقہ تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے. پھر ساتھ والے ملکوں سے بھی آپ مشورہ کر لیں، پھر کیوں؟ پھر ان سے ہی کیوں؟ پھر باقی بھی پاکستان پورا ہے، کریں لوگوں سے مشورے، کریں. اس کے لیے سیمینار کے کس کو ہونا چاہیے؟ آرمی چیف ہر شہر جائیں. تو مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے، آپ دیکھیں کہ آج تک وزیر آباد کی فائرنگ کا اتنا شور ہے کہ یہ ہوا، اتنی گولیاں لگ گئی ہیں کہ اتنی بیچارے کے پستول میں بھی نہیں تھی، لیکن ابھی تک اس ملزم کو کوئی اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹی، اور وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ اسٹیٹ نے کاٹی. اس کے بعد مدعی تو کہہ رہا نا کہ جو میں نے ایف آئی آر دی ہے وہ کاٹی نہیں جا رہی، اور بہت پریشر ہے جو یہاں پہ پولیس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کاٹتے وقت جو مدعی ہے نا، وہ بہت دفعہ اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ہے کہ جس بندے کا نام دے وہ ایف آئی آر میں ہو. اتنا ظلم نہیں ہوتا. لیکن میری بات سنیں نا میڈم، آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں ان تمام معاملات کی، اور آپ لوگوں کو بھی ملتی ملاتی ہیں، پبلک فگر ہیں آپ. یہ بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایف آئی آر پٹ اپ کرتا ہے اس کو بعد میں جو انویسٹیگیٹر ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو غلط چیزیں ان کو نکال دیتے ہیں، اور جو ٹھیک چیزیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری رکھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، لا کہتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اتنی دفعہ ایف آئی آر میں لوگ ایسے بندوں کے نام ڈلوانا چاہتے ہیں جو فیملی میں ذرا کرتا دھرتا ہوتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پولیس ریزسٹ کرتی ہے. لیکن لا اس بارے میں تو کچھ نہیں ایسا کہتا کہ آپ نہ ڈلوائیں نام. لا نہیں کہتا. دیکھیں میں پولیس کو بھی تو کچھ پتا ہوتا ہے نا. اچھا، اب آپ ایف آئی آر کی باتیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مطلب اتنا جھوٹ ہے ان میں. یہ جو 2 نہیں 1 پاکستان کا ہر وقت رونا روتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کل میرے پہ دہشت گردی کیا ہوا ہے پرچہ؟ جی میں نے سنی تھی کوئی ایسی خبر، اگر آپ ڈیٹیل شیئر کر سکیں. نہ وہاں پہ ویپن تھا، نہ آپ خود جھوٹی ایف آئی آریں کاٹتے ہیں.
اور یہ ٹاپ سے انسٹرکشنز آئیں، مطلب نہ میں کرنے میں کرانے میں باقی نہ ویپن، اور دہشت گردی کی دفعات لگا دی. سو یہ کیا کس قانون کی بات کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں؟ جو مدعی تھا وہ وہاں تھا ہی نہیں. واقعہ ہزاروں لوگوں کے سامنے آیا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں. جی جی. آپ کو یاد ہے ماضی میں بے نظیر صاحبہ نے ایک خط لکھا تھا. خط نہیں، انہوں نے کہا تھا اگر مجھ کو ہو گیا تو یہ لوگ ذمہ وار ہوں گے. آپ کو یاد ہے؟ لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ بھٹو صاحب کا، ان کے والد صاحب کا بھی نام ایف آئی آر میں شامل کیا گیا تھا. نہیں، وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ بھی سازش کے تحت ہوا تھا نا. اچھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ایف آئی آر نام سازش کے تحت شامل ہوا، کیونکہ کل کو ان کو لٹکانا تھا. اچھا. عمران خان صاحب بھی یہ نام اس لیے شامل، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ اس کا ثبوت کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایجنسیوں کے اندر سے، میں چونکہ وزیر اعظم رہا ہوں تو مجھے اندر سے خبریں ملتی ہیں. میڈم ایک سوال ہے کہ دیکھیں، میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ پہ یا مجھ پہ خدا نخواستہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا ہم پہ کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں. ہمارا کام ساتھ آلہ قتل لے کے جانا تو نہیں ہے نا، یا ہمارے تمام ایویڈنسز، سی سی ٹی وی فوٹیج، فورینزک رپورٹس تو نہیں لے کے جانا. ہمارا تو کام ہے ہم جائیں اور جا کے اپنی کمپلینٹ درج کریں. باقی تو انویسٹیگیٹرز کا کام ہے. آئی مین وائی وی آسک پروفس فرام عمران خان اور فرام اینی ون کہ جی پروف دیں. نہیں دیکھیں، آپ میری بات نہیں سمجھی. فرق ہوتا ہے نا. آپ ملک کے وزیر اعظم پہ الزام لگا رہے، آپ کسی عام آدمی پہ الزام نہیں لگا رہے، تو لا ڈیفرنٹ ہو جائے گا. آپ اور دوسری بات ایک اور بھی میرے غور سے سنیں ڈاکٹر صاحب. جی جی. بات یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو وہ جو مارنے والا ہے وہ سامنے کھڑا ہے. آپ کیا مطلب میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑا اس کو کیا کہتے ہیں کہ کمزور وزیر اعظم تھا، میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں.